میری بہت ہی معزز اور بہت ہی عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کی 25ویں شب کی اس پرنور اور رحمتوں سے بھری ساعتوں میں آپ سب کو خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں قرآن انسٹیٹیوٹ پاکستان کی جانب سے آج کے اس آن لائن سیشن میں، جس کا عنوان ابھی آپ کے سامنے میری ساتھی حریم رکھ رہی تھیں، استغفار، اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھولنے والی چیز۔ عزیز ساتھیوں، اللہ کی رحمتوں کا یہ مہینہ رمضان المبارک اور پھر اس کی 25ویں شب یعنی طاق رات، جو یقیناً ان راتوں میں سے ہے جو شاید انہی راتوں میں سے کوئی لیلۃ القدر ہوتی ہے، انہی میں سے ایک رات۔ ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس توفیق پر کہ اس نے ہمیں اپنے دین اسلام میں پیدا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اپنے دین سے جوڑا، دین کا فہم اور شعور عطا کیا اور اپنے کام کے لیے چن لیا، اور اپنے مغفرت کی ان ساعتوں میں اس بات کی توفیق دی کہ ہم ذرا رک کر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اللہ رب العالمین سے رجوع کریں اور اس سے سچے دل سے استغفار اور توبہ کریں ایک بار پھر، کہ یہی ہے وہ رحمت کا دروازہ کہ جس سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نمودار ہوتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ استغفار کہتے کس کو ہیں۔ جو بھی کام سمجھ کے ساتھ اور شعور کے ساتھ کیا جاتا ہے یقیناً وہ نافع ہوتا ہے۔ استغفار بھی دل سے اور شعور سے مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توبۃ الکاذبین مطلوب نہیں، زبانی توبہ یا جھوٹوں کی توبہ مطلوب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی جانب دیکھتا ہے اور وہ اسی سے ہی ہمارا حساب لے گا، اور وہ سارے ہمارے معاملات کو ہماری نیتوں اور ہمارے اخلاص کے حساب سے جانچتا ہے۔ تو اس بات کا شعور کے استغفار کہتے کس کو ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے، آئیے اسی سے اپنی بات کا آغاز کرتی ہوں۔ استغفار کے معنی ہیں اپنے گناہوں اور قصوروں پر اللہ رب العالمین سے معافی اور بخشش طلب کرنا۔ اسی کا ہم معنی ایک اور لفظ ہے جو ہم سب جانتے ہیں، توبہ۔ توبہ اور استغفار عموماً ایک ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں۔ توبہ کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا یا پلٹ کر آنا، یعنی اللہ کی طرف سے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور بندے کی طرف سے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ توبہ اور استغفار جیسے میں نے کہا کہ عموماً ایک ساتھ بھی ذکر کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ہم معنی بھی ہیں، مترادفات بھی ہیں، لیکن اس میں بنیادی طور پہ تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ توبہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور کوشش ہو، اسے تو توبہ کہا جاتا ہے، اور سابقہ زندگی کے گناہوں پر معافی مانگنا یہ استغفار کہلاتا ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب، تو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے جتنے گناہ ہو چکے ہیں، اے اللہ انہیں معاف فرما دیجئے، ہم آپ سے رجوع کرتے ہیں۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آئندہ ہم یہ غلطی اور یہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عزم اور ارادہ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اس میں تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مذاہب عالم میں توبہ کا کیا تصور پایا جاتا ہے۔ الہامی مذاہب بھی اور دنیا کے جو دیگر مذاہب ہیں اس میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں، تو یہاں بس میں نے دو ہی مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اگر ہم عیسائیت کے عقیدے کو دیکھیں تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے نا وہ پیدائشی گناہگار ہے، اور اس کی نجات کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانا جاتا ہے، وہ سولی چڑھ گئے ہیں، اور انسان کے لیے بس نجات اسی میں ہے کہ وہ انہیں اللہ کا بیٹا اور اللہ کا پیغمبر مانے، اور یہی کفارے کا عقیدہ بھی کہلاتا ہے۔ یعنی کہ
ان کے نزدیک جو ہے وہ ان کے اللہ کے بیٹے نے ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اور بنیادی طور پہ وہ ہر انسان کو گناہگار تصور کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوازم کا عقیدہ جو ہے، ان کے نزدیک ہر انسان کا جو جنم ہے وہ ان کی پچھلی زندگی کا حاصل ہے۔ اگر اس کے اس موجودہ زندگی کے عمل اچھے نہ ہو تو وہ اگلے جنم میں کسی بدترین شکل میں آ جائے گا، یعنی کہ کتا بلی یا کوئی بھی جانور یا کیڑا مکوڑا یا کسی بھی سانپ یا بچھو کسی صورت میں وہ پیدا ہوگا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جنم کا یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ان کا جو عقیدہ ہے یہ کہلاتا ہے جنم در جنم۔ آپ نے بھی یقیناً یہ لفظ جو ہے وہ سنا ہوگا۔ دوسری طرف ہم دیگر مذاہب کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم اگر ہم یہودیت کو دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اور لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، گویا وہ کہتے ہیں ہم جو کچھ بھی کر لیں ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی ہی نہیں، اور جنت میں تو جائے گا ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی۔ یہ قرآن کی ہی آیات کا مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ یعنی وہ گویا اپنے آپ کو سب سے زیادہ سپیریئر سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو تو وہ اتنا گناہگار سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں، وہ دنیا میں جو چاہیں کریں، انہیں توبہ، استغفار اور رجوع کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ اپنے علاوہ سب کو انتہائی گرا ہوا نیچ سمجھتے ہیں، اور امی کہتے ہیں کہ ہمیں تو کسی کے بھی یعنی غیر اسرائیلی کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ کچھ بھی کر جائیں ہم تو ہمارے اوپر کوئی مواخذہ اور پکڑ اور گرفت نہیں ہوگی۔ یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاہب عالم میں توبہ اور استغفار کے لحاظ سے ایک افراط و تفریط پر مبنی نظریے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ ایک طرف انسان کو انتہائی گناہگار اور پیدائشی گناہگار سمجھا جا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ سپیریئر زیادہ پاکیزہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ بھی چاہے کرے اس پر کوئی پکڑ اور گرفت نہیں ہوگی، اور اللہ کی جنت تو گویا انہی کے لیے بنی ہے۔ دوسری طرف ہم ایسے بھی مذاہب کو دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جو کہتے ہیں کہ انسان جو گناہگار ہے، اب دنیا میں عام انسانوں کے ساتھ تو اس کو رہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اور وہ دنیا کے عام انسانوں سے دور چلا جائے، کہیں ریگستانوں، صحراؤں اور بیابان میں چلا جائے، اور اپنی نجاست اور اپنی گندگی سے دوسرے انسانوں کو محفوظ کر لے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ جو ایسے دیگر مذاہب ہیں ان میں گناہگار انسان مایوسی، ڈپریشن کا شکار ہو کے بالآخر خودکشی پر مجبور ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے لیے گناہ سے پلٹنے کا اور توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا پیارا اور بہت ہی رحمتوں سے بھرا ہوا دین ہے اسلام، جس کے اللہ نے ہمیں ماننے والے بنایا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے توبہ کا در رحمت کھلا رکھا ہے۔ ہم اسی کو دیکھتے ہیں اب کہ اسلام کا نظریہ جو ہے وہ توبہ کے لحاظ سے وہ کیا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی انسان گناہوں سے بچ نہیں سکتا، انسان بشر ہے، اور بشری تقاضوں کے تحت، نفس کی کمزوری کے تحت، شیطانی ترغیبات کے تحت اس سے گناہ سرزد ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توبہ کے حوالے سے جو ہے وہ راستہ دکھاتے ہیں، ایک بڑا خوبصورت راستہ دکھاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم دوبارہ سے اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمتوں کے امیدوار بن سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں، ندامت کے ذریعے، شرمساری کے ذریعے اور توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے ہم دوبارہ سے اللہ رب العالمین سے اپنے اس کمزور ہوتے ہوئے تعلق کو جو گناہ کے نتیجے میں ہوتا ہے ہم دوبارہ سے استوار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ تو اسلام کا تصور توبہ اور استغفار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے ہمیں دیا، اور اللہ کی محبت اور اس کے کرم کا مظہر ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ گویا ایک غلام جو اپنے آقا کا نافرمان بن کر منہ پھیر گیا تھا، اب اپنے کیے پر پشیمان ہے اور اطاعت فرمانبرداری کی طرف پلٹ آیا ہے، اور اللہ کی نظر عنایت جو اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس سے پھر گئی تھی، پلٹ گئی تھی،
پھر اللہ اپنی نظر کرم کے ساتھ اس پر متوجہ ہو گیا ہے۔ یہی ہے تصور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی پلٹ آیا اپنے بندے کی طرف، جبکہ بندہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر آتا ہے تو اللہ بھی اپنی نظر عنایت کے ساتھ اپنے بندے پر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس کی نظر کرم دوبارہ سے اپنے بندے کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ تصور قرآن کریم کی بے شمار آیات اور بے شمار احادیث مبارکہ کے ذریعے مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم آیت کو دیکھیں، سورہ زمر کی آیت میں نے ترجیحاً سب سے پہلے رکھی، بڑی ہی خوبصورت آیت، ہمارے اور آپ جیسے گناہگار بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک امید۔ اللہ فرماتا ہے اور بڑے ہی پیار سے فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو تمام گناہ بخشنے والا ہے، بے شک وہ انتہائی مہربان اور انتہائی غفور ہے۔ یہ توبہ کا تصور جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا، ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا جب پس منظر ہم دیکھتے ہیں، اور ایسی بہت ساری آیات کا پس منظر کہ جب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہم سے فلاں گناہ ہو گیا، ہم سے فلاں گناہ ہو گیا، اور ایک شخص جب کہ آ کر کہتا ہے کہ اس نے کس طرح اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، زندہ درگور کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے مواقع پر یہ خوشخبریاں نازل فرماتا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمام گناہ بخش دیے ہیں۔ یعنی اسلام لانے کے بعد انسان کے تمام پچھلی زندگی کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس پر ہم جب دیکھیں اس کی تاریخ پر بھی اگر ہم جائیں، توبہ اور استغفار کی جب ہم ہسٹری کی طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں پر آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو واقعہ ہمیں قرآن میں کئی مقامات پر ملتا ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمام فرشتوں سے کہا سجدہ کریں، اور سب نے سجدہ کیا، اور پھر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس کے بعد وہ تکبر میں پڑ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین جنت میں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں ایک نکاتی جو شریعت ہے وہ دی جاتی ہے، اور ایک ہی بات ہے جس سے کہ اللہ نے انہیں منع کیا کہ یہ نافرمانی نہ کرنا، لیکن وہ شیطان کی ان ترغیبات کے نتیجے میں وہ خطا کر بیٹھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس خطا کے بعد آدم کا رویہ کیا تھا، اور ایک خطا، ایک غلطی اور ایک گناہ، ایک معصیت شیطان سے بھی ہوئی تھی اور ایک آدم سے بھی ہوئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام سے جو ہی خطا ہوتی ہے اور انہیں اپنی خطا کا احساس ہوتا ہے تو وہ فوراً اللہ رب العالمین سے اپنی خطا پر معافی اور بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں، اور خود اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ذریعے انہیں وہ کلمات توبہ سکھاتے ہیں۔ گویا انسان کا رویہ یہ ہے کہ وہ خطا کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے، اپنے رب سے رجوع کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو رویہ اتنا پسند ہے، یہ عاجزی، یہ اعتراف گناہ، یہ شرمندگی، یہ ندامت، کہ اللہ اپنے بندے کو کلمات توبہ سکھاتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی اور آپ نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو سراسر خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی اس توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ بنیادی فرق ہے انسان اور ابلیس کے رویے کا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتے بھی یہی ہیں کہ وہ گناہ ہونے کے بعد اللہ کے حضور اعتراف کرنے اور ندامت میں دیر نہ لگائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نتیجے میں اس کے
तमाम गुनाहों से बख्शिश की नवीद सुनाते हैं। सूरह आल इमरान की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहे हैं, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। वो लोग जब कोई खुला गुनाह कर बैठे या अपने हक में जुल्म करें तो अल्लाह को याद कर देते हैं, मान उन्हें अल्लाह याद आ जाता है, वो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और अपने गुनाहों से बख्शिश मांगते हैं। और अल्लाह के सिवा कौन है जो उनके गुनाहों को बख्शने वाला हो, और वो अपने किए पर अड़ते नहीं, अपने गुनाह पर इसरार नहीं करते, और जबकि वो जानते भी हैं कि उनसे खता हुई। और यही अल्लाह को, ऐसे ही लोग अल्लाह को पसंद है जो अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते और जैसे ही कोई खता होती है फौरी तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन से रुजू कर लेते हैं। फिर मजीद आयत हम देखते हैं सूरह शूरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता मिन इबादिही व याफ़ु अनिस सय्यिआत व यअलमु मा तफ़अलून। और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनके गुनाह माफ कर देता है, और वो जानता है जो कुछ तुम करते हो। यानी अल्लाह अपने बंदों को यकीन दिलाता है कि वो तौबा करने में जल्दी ना करें, जल्दी करें, देर ना करें, और जैसे ही वो अपने रब से तौबा करेंगे तो अल्लाह की तरफ से उन्हें ये खुशखबरी है कि अल्लाह उनकी तौबा को जरूर कबूल फरमाएगा। फिर सूरह कहफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वरब्बुकल गफूरु ज़ुर रहमा, तेरा रब बड़ा बख्शने वाला और रहमत वाला है। यानी अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह अपनी मगफिरत, अपने गफूरुर रहीम होने का जिक्र किया है। बेशुमार आयात है जिसमें अल्लाह ताला की इस सिफत का जिक्र हमें मिलता है। और दरअसल जब बंदा अल्लाह से अपने गुनाह पर तौबा करता है तो अल्लाह की इस सिफत का ज़हूर होता है। इसीलिए हदीस में आता है कि अगर तुम गुनाह नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह कोई ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो गुनाह करेगा और फिर अल्लाह से तौबा करेंगे। यानी अल्लाह को बंदे की तौबा से इतनी खुशी होती है और अल्लाह को खताकार बंदों की तौबा इतनी पसंद है कि अल्लाह ताला ने हमें हदीस मुबारका के जरिए ये बात जो है वो बताई है। फिर इसी तरह मुख्तलिफ और अहादीस है जिसका जिक्र हम इंशाअल्लाह आगे चलकर करते हैं। सूरह तहरीम की आयत को हम देखते हैं अब, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालों अल्लाह के सामने खालिस तौबा करो। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, कुछ बईद नहीं कि अल्लाह तुमसे तुम्हारे गुनाहों को दूर कर देगा। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। यानी अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहे हैं कि अगर तुम सच्ची तौबा और खालिस तौबा करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को न सिर्फ माफ फरमाएंगे बल्कि अल्लाह ताला तुम्हें अपनी जन्नतों में दाखिल फरमाएंगे। फिर हम देखते हैं कि अत्ताइबून, कुरान में सूरह तौबा में आयत नंबर 112 में जिन सिफात का जिक्र किया गया है अहले ईमान की, जिनके लिए कहा गया कि वो बड़े ही कामयाब लोग हैं, उन लोगों की पहली सिफत बताई गई अत्ताइबून। यानी ये अहले ईमान की एक मुस्तकिल सिफत है और इसका मतलब ये है कि वो एक ही मर्तबा तौबा नहीं करते बल्कि हमेशा तौबा करते रहते हैं, क्योंकि इंसान को नहीं मालूम कि उससे कब शऊरी या लाशऊरी गुनाह होता है। मोमिन अगरचे पूरे शऊर के साथ अल्लाह की फर्माबरदारी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जिंदगी में बारहा ऐसे मौके आते हैं जहां आर्जी तौर पर भूल के जरिए, किसी नफसानी कमजोरी के जरिए वो गफलत का शिकार होकर अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम कर बैठता है। मगर एक हकीकी मोमिन की सिफत ये है कि जैसे ही उसकी ये आर्जी भूल दूर होती है
وہ اپنی غفلت سے چوکنا ہو جاتا ہے اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے اپنی فرما برداری کے عہد کی خلاف ورزی کر گزرا ہے، تو فوری طور پہ وہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنے رب سے اپنے تعلق کو پھر سے مضبوط کرتا ہے، اور یہی بار بار کی توبہ اور یہی اللہ کی طرف بار بار پلٹ کر آنا اور ہر لغزش اور خطا کے بعد اللہ کی وفاداری کا عہد دوبارہ سے استوار کرنا اس کے ایمان کا ثبوت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین مومن کی تعریف میں یہ نہیں فرماتے کہ وہ بندگی کی راہ پہ آ کر کبھی پھسلتے ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی قابل تعریف صفت یہ قرار دیتے ہیں کہ وہ پھسل کر جب بھی ان سے کوئی قصور ہوتا ہے وہ بار بار پلٹ کر اس کی راہ کی طرف آتے ہیں، اور یہی وہ سب سے بڑی خوبی ہے جس پر انسان جو ہے وہ قادر ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف بار بار رجوع کرے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا رہے۔ پھر کچھ احادیث مبارکہ یہاں پر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتی ہوں، کیونکہ قرآنی آیات بھی بے شمار ہیں اور احادیث مبارکہ بھی بے شمار ہے جو ہمیں توبہ استغفار کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ملتی ہیں۔ لیکن کیونکہ یہاں ظاہر ہے ہم مختصر وقت میں چند منتخب احادیث اور منتخب آیات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جس سے یہ واضح ہوتا ہے۔ توبہ اور استغفار کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ سارے ہی انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس پر سانس اکھڑنے والی کیفیت جو ہے، جب سکرات طاری ہوتے ہیں اور جب غیب کا پردہ انسان کی نگاہوں سے ہٹنے لگتا ہے، اس سے پہلے اگر انسان اپنے رب سے اپنی زندگی بھر کے گناہوں کی بھی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور واقعہ جو ہم سب نے بھی سنا ہوگا بارہا، اور جب بھی ہم اس کو سنتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے کہ 99 قتل کیے تھے، اور پھر وہ اپنے رویے پر توبہ اور استغفار کرنے کے لیے جب وہ اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، ندامت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے لیے وہ جاتا ہے ایک شخص کے پاس، ایک عالم اور ایک راہب کے پاس، کہ مجھے بتائے کہ میں کس طرح اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کریں گے۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ تم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں کہ اب تمہاری تو توبہ قبولیت ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اور اس مایوسی میں جب وہ یہ سنتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے، وہ اس شخص کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ گناہگار شخص جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے اور وہ ابلیس کا شکار ہوتا ہے، اور ابلیس تو ہے ہی وہ جو خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اور وہ شخص ابلیس کا اغوا کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے کوئی گناہ کرنا بھی، کوئی برائی کرنا بھی اس کے لیے ناممکن نہیں رہتا۔ تو اس سے پہلے کہ انسان مایوس ہو، اسے اللہ کے دامن رحمت میں توبہ کے ذریعے سے پناہ لینی چاہیے۔ تو جب وہ اس شخص کو بھی قتل کرتا ہے اور 100 قتل پورے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ وہاں سے چلتا ہے، پھر وہ اس کو کوئی شخص بتاتا ہے کہ ایک اور راہب ہے، اور وہ اس کے پاس پہنچتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ کی کوئی نوید ہو سکتی ہے، کوئی امید ہو سکتی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے تیرے اور تیری توبہ کے درمیان بھلا کون سی چیز حائل ہے؟ یہ سن کے وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اور پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ اچھا اب میں کیا کروں؟ تو کہتا ہے اب تم نیکوکاروں کی بستی کی طرف چلے جاؤ۔ اور قصہ مختصر یہ کہ وہ وہاں سے سفر شروع کرتا ہے اور نیکوکاروں کی بستی کی طرف جانے کے لیے، کہ راستے ہی میں اللہ کی طرف سے اس کا بلاوا آ جاتا ہے، اور جب اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو نیکی کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں، اور دونوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، اور پھر دونوں فرشتوں میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ یہ روح جو ہے اس کی میں لے کر جاؤں گا۔ رحمت والا فرشتہ کہتا ہے اس نے تو توبہ کر لی تھی، اور عذاب والا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی تو یہ اس بستی میں گیا ہی نہیں۔ اور قصہ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے سے اس کی مغفرت کو، اس کی توبہ کو، کیونکہ اللہ نے قبول کر لیا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ ایک ایسے فرشتے کو بھیجتے ہیں جو دونوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے، اور کہتا ہے چلو اس زمین کو ناپ کے دیکھو، جس طرف کا فاصلہ کم ہوگا نا اسی کی طرف اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ زمین کو کہتے ہیں کہ وہ سمٹ جائے،
اور جب ناپا جاتا ہے تو وہ رحمت کی اور اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی بستی کے قریب اس کا جو ہے قدم زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا، پورا حدیث مبارکہ میں بیان کیا، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنے بھی گناہ کر لے لیکن اگر وہ اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتا، بشرطے کہ وہ سچی توبہ کر کے آئے۔ پھر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ رب العالمین رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک یہ سلسلہ چلتا ہے کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ رات کے گناہ گار کی توبہ کی امید دن میں کرتا ہے، انتظار کرتا ہے اللہ کہ شاید میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آ جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کچھ خاص مدت تک گناہ لکھنے بھی نہیں دیتے۔ یعنی یہ بھی ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ کچھ وقت اس کے گناہ کو نہ لکھو، شاید کہ یہ توبہ کر لے۔ اور اللہ کی رحمت اپنے بندے کے ساتھ اتنی زیادہ ہے، رحمت کا معاملہ، کہ اللہ تعالیٰ گناہ کے ارادے پر تو کوئی گناہ نہیں لکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نیکی کے ارادے پر پوری ایک نیکی لکھتا ہے، اور نیکی کرنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد اس کو 10 گنا بڑھا کر لکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اتنی زیادہ رحمت اور مغفرت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ اللہ تمہیں کیا کرے گا، اللہ تمہیں عذاب دے کر، اگر تم اس کی طرف لوٹ کر آؤ گے، اگر تم اس کی طرف پلٹ کر آؤ گے، اگر تم اس سے رجوع کر لو گے، اگر تم اس کے بندے بن جاؤ گے، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی اور غم سے دوری پیدا فرمائیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ بہت ہی عزیز ساتھیوں، یہ ہم نے استغفار اور توبہ کے لحاظ سے چند احادیث مبارکہ دیکھی جس میں ہمیں خوشخبری ملتی ہے ہر شخص کے لیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے اور پلٹنے میں دیر نہ لگائے، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ گناہ گار کیوں نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو قرآن میں اجتماعی استغفار کی طرف بھی متوجہ کرتے ہیں۔ قرآن میں متعدد مقامات پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سے بغاوت کی روش صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اقوام کی، نہ صرف انسانوں کی بلکہ اقوام کی زندگی کو تنگ کر دیتی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی قوم نافرمانی کے بجائے اللہ سے سچی توبہ کر کے ایمان اور اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کر لے تو اس کے لیے آخرت ہی میں صرف نفع نہیں ہوگا، اس کی رحمتیں، اس کی جنتیں، اس کی مغفرتیں صرف آخرت میں ہی نہیں ملیں گی بلکہ دنیا میں بھی اللہ کی نعمتوں کی بارش اور برسات اس پر ہونے لگتی ہے۔ تو بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی بھی ہمیں استغفار کی ضرورت ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اپنے گناہوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اقوام عالم کے یہ قصے ہمیں سنائے ہیں، اور جو اقوام دنیا کی خوشحالی اور دنیا کے مزوں میں مبتلا ہو کر ظلم اور نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی معصیت کی راہ پر چلتی ہیں، قرآن میں اقوام عالم کے واقعات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا انجام صرف بربادی ہے، اور اگر وہ برے انجام سے قبل اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتی ہیں اور اللہ کی نافرمانی کو ترک کر کے اس کی بندگی، اس کی فرمانبرداری، اس کی اطاعت کی طرف پلٹ آتی ہیں تو ان اقوام کی قسمت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، ان کی مہلت عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان کے لیے مستقبل میں ان کے رب کی طرف سے انعام، ترقی اور کامیابی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ مجھے اور آپ کو بحیثیت ملت اسلامیہ پاکستان بھی اپنے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی اجتماعی نافرمانی کے کہاں کہاں مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو ہم کچھ آیات یہاں پہ آپ کے سامنے رکھیں گے جو ہمیں بحیثیت قوم استغفار کی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو انعامات اور رحمتیں ہمارے لیے منتظر ہیں ہمیں اس کی طرف بھی متوجہ کرتی ہیں، اور وہ خوشخبریاں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اگر ہم نافرمانی کی روش چھوڑ دیں گے، اگر ہم اپنے عہد سے رجوع کر لیں گے، اگر
ہم اپنے اس عہد پر جس کے لیے ہم نے یہ ملک یہ پاکستان حاصل کیا تھا، اگر ہم اس کو اثر نو تازہ کریں اور اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کریں اور اس کو کلمے کے نام پہ حاصل کیے گئے ملک کو واقعی کلمہ طیبہ کے مطابق اس کے اندر قانون بنائیں اور اسی قانون کی حکمرانی اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ تو اجتماعی استغفار کے حوالے سے کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اور انہی آیات کے ساتھ ہی ان کے ساتھ جو نوید وابستہ ہے، جو خوشخبری وابستہ ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے یہاں پر رکھتی جاؤں گی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء کی آیت۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آیات تو بہت ساری ہیں، لیکن ہم صرف چند آیات ہی آپ کے سامنے رکھ پائیں گے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو کوئی برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ یعنی اقوام بھی اور افراد بھی اگر اللہ سے درگزر کی اور توبہ کی، استغفار کی درخواست کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے توبہ کے دروازے بھی کھولے گا اور ان پر رحم بھی فرمائے گا اور گناہوں کی مغفرت بھی ہوگی، یعنی گناہوں کی مغفرت کی نوید یہاں پر جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سورہ ہود میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا، متاع حسنا دے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں خوشحالی، دنیا کی برکتیں، امن و امان، دنیا کی عزت اور شرف، دنیا کے اندر عیش و آرام، یہ کس طرح سے انسان کو حاصل ہو سکتا ہے؟ جبکہ وہ اللہ سے سچے دل سے استغفار کرے اور ایک صالح زندگی بسر کرے، وہ زندگی جو اللہ کی نافرمانی سے توبہ پر مشتمل ہو، اللہ کی نافرمانی کے بجائے اس کی فرما برداری کا راستہ اختیار کرے اپنی زندگی کے سارے معاملات میں، انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات ہوں، اللہ کی فرما برداری کے راستے پر اور اللہ کے دین پر اگر ہم عمل کریں گے تو پھر ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی خوشحالی اور امن و چین عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ ہود ہی کی ایک اور آیت ہمارے سامنے آتی ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ ہر طرح کی قوت اور طاقت میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے اگر تم اپنے رب سے اپنے قصوروں کی معافی چاہو، اس سے رجوع کرو تو وہ تمہارے لیے آسمان کے دہانے کھول دے گا۔ اللہ کی نعمتوں کے خزانے، اللہ کے رزق کے خزانے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نکالے گا تمہارے لیے۔ یعنی قوموں کا زوال جو ہے وہ عروج میں بدل سکتا ہے، مسائل حل ہو سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے وسائل کی فراہمی غیب سے ہو سکتی ہے، لیکن رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور نافرمانی سے سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بڑی ہی خوبصورت آیات، سورہ نوح کی آیت نمبر 10 تا 12 اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے ان سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔
بڑی خوبصورت آیت ہے. استغفار کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی جانب سے آسمان سے رحمت کی بارش. ہمارے ہاں جب بارش ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کتنے نقصانات ہوتے ہیں زمینی لحاظ سے، انسانوں کے اور وسائل کے نقصانات اور تباہی. وہ بارش جو اللہ کی رحمت کی ہونی چاہیے تھی وہ لوگوں کے لیے عذاب اور زحمت کا ذریعہ بن جاتی ہے. لیکن استغفار اور رجوع اللہ اور اپنے رویے کی اصلاح کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے رحمتوں والی بارش کا نزول، مال اور اولاد کی ترقی اور پھر جنت کا داخلہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے دور حکومت میں قحط سالی کا دور آیا، اور اس دوران میں لوگوں نے ان سے کہا کہ امیر المومنین آپ جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے بارش کے لیے دعا کیجئے. وہ لوگوں کو لے کر کھلے میدان میں آتے ہیں اور وہاں آ کر اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. لوگوں نے ان سے کہا کہ امیر المومنین آپ نے تو بارش کے لیے دعا ہی نہیں کی، ہم تو بارش کے لیے دعا کرنے آئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یعنی استغفار. پھر ایک اور واقعہ ہمیں اسی آیت کے لحاظ سے ہمیں ملتا ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑے ہی مشہور ایک بزرگ گزرے ہیں تاریخ اسلام میں. ایک مرتبہ ان کے پاس کچھ افراد آئے اور انہوں نے آ کر مختلف مسائل کا ذکر کیا اور کہا کہ حضرت ہمارے لیے دعا کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح اللہ سے دعا کریں اور کیا پڑھیں. جیسے کہ ہمارا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے کسی بزرگ کے پاس یا کسی اللہ والے کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمیں بتائیے ہم کیا کریں، کیسے دعا کریں، کیا پڑھیں، کیا وظیفہ کریں. تو اسی طرح ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور ایک شخص نے آ کر ان سے کہا کہ میری جو کھیتی ہے اس کے اندر پیداوار نہیں ہوتی، زمین خشک ہو گئی ہے، اس کے اندر یعنی کہ زرخیزی نہیں ہے. انہوں نے اس سے کہا کہ تم استغفار کرو. پھر ایک شخص آتا ہے، اس نے اسی طرح آ کر قحط سالی کا اپنے علاقے میں ذکر کیا کہ بارشیں نہیں ہوتی اور قحط سالی ہے. انہوں نے اس سے کہا کہ تم استغفار کرو. ایک شخص نے آ کے کہا کہ حضرت میرے ہاں اولاد نہیں ہے، آپ دعا کیجیے. انہوں نے اس سے بھی کہا کہ تم اپنے لیے استغفار کرو. ایک اور شخص آتا ہے اور وہ اپنی تنگدستی کی شکایت کرتا ہے، فقر و فاقہ کی شکایت کرتا ہے، اور وہ اس سے بھی کہتے ہیں کہ تم استغفار کرو. تو ان کے شاگرد جو ان کی بات سن رہے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ نے سب کو ایک ہی بات کیوں کہی؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سورہ نوح کی یہی آیات پڑھ سنائی کہ یہ وہ استغفار دراصل وہ طریقہ ہے، وہ ذریعہ ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے. اور جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے بندے پر تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں آسمان سے بھی کھولتا ہے، زمین سے بھی کھولتا ہے، اسے مال اور اولاد بھی نوازتا ہے، اس کو باغات بھی عطا کرتا ہے اور اس کے لیے نہریں بھی جاری کرتا ہے. تو بہت عزیز بہنوں، آج اگر میں اور آپ دیکھیں نا، ہر طرح کا وہ گناہ جو پچھلی اقوام کو تباہ کر گیا وہ ہماری قوم میں موجود ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں آپ، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے گناہ کو دیکھ لیں آپ، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے گناہوں کو دیکھ لیں، حضرت قوم سمود کے گناہوں کو دیکھ لیں. جو اقوام جن گناہوں سے ہلاک ہوئی، آج من حیث القوم ہمارے اندر وہ ساری خرابیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے ہم پر وہ عذاب نہیں آتا کہ پوری کی پوری امت یا پوری کی پوری قوم جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے. لیکن کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مسلسل شکار ہیں؟ کیا یہ مہنگائی، کیا یہ بے حیائی اور بے راہ روی کا طوفان، کیا گھروں کے اندر ناچاقیاں، کیا اولادوں کی نافرمانیاں، کیا رزق کی کمی، کیا مطلب حکمرانوں کا رویہ، عوام کی نااہلی، نافرمانی، یہ سب کچھ ہم دیکھیں. امت کے اندر ایک بے حسی کا ہونا، ظلم کا ہونا، قتل و غارت گری، دن دہاڑے چوری، ڈاکے، کون سے مسائل ہیں جو اس وقت ہمیں درپیش نہیں ہیں؟ انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے بیماریاں، رزق کی تنگی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہی نوید دیتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو تو تمہیں سب کچھ ملے گا. پھر سورہ ہود ہی کی ایک اور آیت جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی.
اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا، تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ یعنی بے حسی کا شکار ہو کر اللہ کی اس ہدایت سے، اللہ کی طرف رجوع سے منہ نہ پھیرو، اپنے رویے کی اصلاح کر لو، اب بھی تمہارے لیے موقع ہے۔ پھر سورہ نوح کی آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس کے بعد دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچاؤ کے لیے استغفار کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ اس سے دنیا اور آخرت کے عذاب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹال دیتے ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ نے یہ خوشخبری دی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کا عذاب دو صورتوں میں آسمان سے نازل نہیں ہوتا، جب تک کہ اللہ کے پیغمبر اپنی قوم کے درمیان موجود ہوتے ہیں، اور دوسری صورت کہ قوم استغفار کر رہی ہو، لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہوں، تو اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قوم یونس کا جو واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا کہ انہوں نے اپنے رب سے عذاب آنے سے پہلے پہلے رجوع کر لیا اور اس سے سچے دل سے معافی مانگی، اور اس کے نتیجے میں ان کی طرف آنے والا عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سے ٹال دیا، اور پھر ان کو ایک وقت مقرر تک مزید مہلت عطا فرمائی گئی۔ تو دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نسخہ بتایا وہ ہے استغفار۔ پھر نزول رحمت خداوندی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نمل میں قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم فرمایا جائے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ پھر استغفار دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے اور استغفار کر لے اور رجوع کر لے تو اس کا وہ داغ دھل جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور پھر گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا پورا دل یہاں تک کہ سیاہ بن جاتا ہے۔ اور اسی بات کو قرآن میں کہا گیا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ ان کے دلوں پر تو زنگ چڑھ گیا ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو دلوں کی یہ سیاہی اور زنگ استغفار کے ذریعے ہی دھل سکتا ہے اور دور ہو سکتا ہے۔ پھر استغفار اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ سورہ ہود ہی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور انہوں نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرْهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا اس سے معافی چاہو، اسی کی طرف پلٹ کر آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ پھر استغفار اللہ کی محبت اور اس کے کرم کا سبب ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے بڑی ہی خوبصورت مثالیں ہیں جو ملتی ہیں کہ اللہ اپنے بندے پر بندوں سے کتنی محبت رکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تماثیل بیان کی۔ ایک مثال جس میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا اونٹ بے آب و گیا صحرا میں کھو گیا ہو اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اسی اونٹ پر ہو، اور وہ شخص اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا ہو، یہاں تک کہ زندگی سے بے آس ہو کر وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور اب وہ اپنی موت کا منتظر ہے، کہ اچانک
وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے، تو اس وقت صحرا کے اندر جو شخص اپنی موت کے تصور میں تھا، اب اس کو اچانک جیسا کچھ خوشی محسوس ہوگی اپنا زاد راہ سامنے دیکھ کر، اس خوشی کے موقع پر وہ جو کچھ کہتا ہے، حدیث میں بیان کیا گیا کہ خوشی کے مارے وہ زبان سے بھی الٹ کہتا ہے۔ اس کو کہنا یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، اور خوشی کے مارے کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں، یعنی خوشی کے مارے وہ الفاظ ہی اس کے زبان سے جو ہے وہ الٹ نکلتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بندے کے، اپنے بھٹکے ہوئے بندے، اپنے گناہگار بندے کے پلٹ کر آنے کی ہوتی ہے۔ پھر ایک اور مثال ہے جو شاید اس سے بھی زیادہ مؤثر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ کچھ قیدی جو ہے وہ گرفتار ہو کر آئے، جنگی قیدی تھے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا شیرخوار بچہ اس سے چھوٹ گیا تھا، گم ہو گیا تھا، اور وہ مامتا کی ماری ایسی بے چین تھی اپنے بچے کی محبت اور تڑپ میں کہ جس بچے کو بھی وہ سامنے دیکھتی پاتی اسے اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلانے لگتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھ کے صحابہ اکرام سے پوچھا، کیا تم لوگ یہ توقع کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے عرض کیا ہرگز نہیں، خود پھینکنا تو درکنار، وہ آپ گرتا ہو تو اپنی حد تک اسے بچانے میں بھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گی۔ فرمایا اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے بہت زیادہ ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے۔ تو بہت ہی عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی توبہ کا منتظر ہے، اور اسے کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں ڈالے اگر بندے خود اپنی بدبختی سے اس بات کو ثابت نہ کر دیں۔ پھر گناہ کبیرہ کی بخشش کا ذریعہ بھی استغفار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر روتا ہے، سر پیٹتا ہے اور کہتا ہے ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ میرے گناہ کہتے ہیں کہ کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اے اللہ تیری مغفرت اوسع من، اور میں اپنے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، میں تو تیری رحمت کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں تو اس کا امیدوار ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں 3 بار یہ کلمات کہو، اور وہ شخص یہ 3 بار کہتا ہے اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جاؤ تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ بہت عزیز بہنوں، گناہوں کی مغفرت کی یہ نویدیں جو میں نے اور آپ نے سنی، اس مغفرت کو ہم حاصل کیسے کریں گے؟ سچی اور خالص توبہ آخر کیسے ممکن ہے؟ تو سچی اور خالص توبہ کے لیے علماء نے بھی مختلف شرائط بیان کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہمیں ایک روایت ملتی ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ توبۃ النصوح یا سچی اور خالص توبہ دراصل کیا ہے۔ تو اس کی جو شرائط ہیں وہ یہ کہ جو کچھ بھی ہو چکا ہو اس پر ندامت ہو۔ توبہ کی سب سے پہلی شرط ہی ندامت اور شرمندگی ہے۔ پھر جو گناہ کر رہا تھا اس سے باز آ جائے، اپنی روش کو درست کر لے، اصلاح کر لے، نافرمانی سے فرما برداری اور معصیت سے اطاعت کی طرف لوٹ آئے، آئندہ گناہ سے بچنے کا پختہ عزم کریں۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق یا ان گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو جس کا حق مارا ہو اسے واپس کر دیں یا پھر اس سے معاف کرائیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شرط کا مزید اضافہ کرتے ہیں کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں اس طرح کھپائے، اس طرح گھلائے جس طرح اب تک اسے نافرمانی کے اندر گھلایا تھا، اس کو اطاعت کی تلخی کا مزہ چکھائے جس طرح کہ اب تک اسے معصیت کی حلاوت کا مزہ چکھا رہا تھا۔ تو یہ ہے سچی اور خالص توبہ کی شرائط جو ہمیں ملتی ہیں، اور اسی کو ہی توبۃ النصوح بھی کہا جاتا ہے۔ اب توبہ اور استغفار کے کچھ آداب بھی ہیں جو میں چاہوں گی کہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں۔ توبہ اور استغفار یعنی جو توبہ ہے، انسان کو کبھی بھی اس کی قبولیت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
یعنی کہ کتنے ہی گناہ ہو چکے ہوں یا زندگی میں کتنی ہی زندگی جو ہے وہ گناہوں میں بسر ہو چکی ہو، کبھی توبہ کی قبولیت سے مایوسی نہ کیجیے. اپنے نفس کو توبہ سے پاک کیجیے، اللہ سے سچی توبہ کیجیے اور پھر اللہ سے پر امید رہیے، کیونکہ مایوسی تو کافروں کا شیوہ ہے، جبکہ مومنوں کی تو خوبی یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور کبھی کسی حال میں اللہ سے مایوس نہیں ہوتے. گناہوں کی زیادتی سے گھبرا کے مایوس ہونا یا توبہ کی قبولیت سے نا امید ہونا، یہ خود شیطان کا ایک بہت ہی گمراہ کن وسوسہ اور فتنہ ہے جس میں کہ وہ انسان کو مبتلا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی تعریف یہ نہیں کی کہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں یا ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تو کہتا ہے کہ وہ گناہ ہوتا ہے مگر وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے اور اس کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں. پھر خدا کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہیں. گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع اور بہتر ہے. اور پھر زندگی کے کسی بھی حصے میں جب گناہوں پر ندامت کا احساس ہو تو در توبہ کو کھلا پائیں گے، جیسے کہ ابھی ہم نے اس شخص کا واقعہ سنا جو کہ 100 قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ توبہ کرتا ہے. پھر سچے دل اور خلوص سے توبہ کیجیے، یہ توبہ جو آپ کی زندگی کو بدل دے. توبہ کی قبولیت کی نشانی یہی ہے کہ انسان کی زندگی پھر تبدیل ہو جانی چاہیے. اور پھر توبہ پر قائم رہنے کا پختہ عزم اور ارادہ کیجیے اور پوری کوشش کے پھر انسان سے گناہ نہ ہونے پائیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو اوقات بتائے ہیں، جو گھڑیاں بتائی ہیں، جو دن اور رات بتائے ہیں توبہ کی قبولیت، ان میں اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر استغفار کیجیے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا قرآن میں اللہ نے کہا کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحر کے وقت میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں. تو تہجد کا وقت، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں رمضان میں افطار کے قریب کا وقت جو کہ قبولیت دعا کا وقت ہے، پھر ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں آخری پہر میں کہ کون ہے جو مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کے گناہ معاف کروں. تو ان اوقات کو اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر ان اوقات میں اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنا. پھر ایک بات یہ کہ مسلسل توبہ کرتے رہیں، مسلسل استغفار کرتے رہیں. یعنی کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہم نے تو توبہ کر لی اور اب تو ہم گناہ سے پاک ہو گئے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل معصوم ہیں خطاؤں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ اور 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. تو مومن کو ہر وقت توبہ اور استغفار کی ضرورت رہتی ہے. بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو لاشعوری طور پر انسان سے ہو جاتے ہیں اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا. تو مسلسل استغفار اور توبہ کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، لیکن ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہمیں اللہ سے کتنی زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ گناہ سے توبہ کرنے والے کو بھی کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں وہ واقعہ بھی یاد ہے نا کہ جب ایک مرتبہ ایک عورت سے مدینے میں کوئی گناہ سرزد ہوا اور اس کے اوپر حد جاری ہونی تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بار بار کہتی ہے کہ مجھ پر حد جاری فرما دیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد جاری فرما دیجیے. یہاں تک کہ کچھ وقت گزرتا ہے، اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی اس کو پھر واپس بھیج دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو کہتے ہیں کہ جب یہ بچے کا دودھ چھڑانے کا وقت آ جائے، یہ کچھ کھانے لگے جب آنا، اور پھر وہ دوبارہ آتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بالآخر اس کے اوپر حد جاری ہوتی ہے. تو اس موقع پر کچھ لوگوں سے کچھ ایسے کلمات کا صدور ہوتا ہے، کچھ ایسی باتیں زبان سے ادا ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی، جس میں اس کے لیے کچھ ایسے کلمات تھے کہ اس نے کتنی گناہگار ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھا تھا لیکن اس نے جو ہے وہ اپنا پردہ کھول دیا، یا کچھ اس طرح سے کچھ لوگوں نے ایسے کلمات ادا کیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس نے کیسی توبہ کی تھی.
اور یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھی اور اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ تو بدکاری کر چکی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ مدینے کے 70 آدمیوں پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ تو گناہ سے توبہ کرنے والے کو کبھی حقیر نہ سمجھیے، اور بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا میں جو اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں، اور ہمیں بہت سارے ایسے تاریخ میں واقعات ملتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کا نام آتا ہے، فضیل بن عیاض کا نام آتا ہے، حضرت خالد بن ولید کا نام آتا ہے کہ کیسے توبہ اور استغفار کے نتیجے میں انہوں نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیا۔ لیکن گناہ سے توبہ کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ انسان سے دوبارہ کبھی گناہ ہوگا ہی نہیں۔ اگر کبھی یعنی عزم اور ارادے کے باوجود، پوری کوشش کے باوجود اگر دوبارہ غلطی یا خطا ہو جائے تو پھر بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، دوبارہ اللہ کے دامن رحمت میں مغفرت کی پناہ تلاش کیجئے اور اس سے گڑ گڑا کر معافی مانگیے۔ اب ہم آپ کے سامنے کچھ استغفار جو ہے وہ رکھیں گے، جو استغفار ہمیں تعلیم دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس کو سب سے پہلے تو اس میں ہے سید الاستغفار۔ اس کو سید الاستغفار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بہت ہی عمدہ دعا ہے یہ، اور اس دعا کے اندر جو الفاظ ہیں وہی ایسے ہیں کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک بڑی ہی عاجزی ہے ایک بندے کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ گڑ گڑا رہا ہے اور پورے اخلاص کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ اپنے رب سے وہ یہ دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اخلاص اور دل کے یقین کے ساتھ دن کے کسی حصے میں اللہ کے حضور یہ کلمات عرض کیے اور اسی دن رات شروع ہونے سے پہلے اس کو موت آ گئی تو بلا شبہ وہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے رات کے حصے میں اللہ کے حضور میں عرض کیا اور صبح ہونے سے پہلے وہ اسی رات چل بسا تو بلا شبہ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے آپ سے کہا کہ خود کثرت کے ساتھ استغفار فرمایا کرتے تھے، اور یہ استغفار جو سب سے پہلے آپ کو یہاں اوپر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کلمات استغفار ہیں۔ اس کے بعد والے دونوں نہیں بلکہ سب سے اوپر والا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ سنن ابو داؤد کی روایت میں یہ ملتا ہے، اور بھی روایات میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے بخش دیجئے، وتب علیہ اور میری طرف دوبارہ سے رجوع کر لیجئے، پلٹ آئیے، میری توبہ کو قبول فرمائیے، انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ ہی سب سے بڑھ کر توبہ قبول فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور استغفار ہمیں ملتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی کہ یہ ہر گناہ سے مغفرت کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے، اور یہ کثرت کے ساتھ ہم سب کو پڑھنا چاہیے کہ اے اللہ میں آپ سے اپنے رب سے اپنے تمام گناہوں پر مغفرت کی طلبگار ہوں اور آپ کی طرف سچے دل سے توبہ کرتی ہوں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گی۔ اسی طرح ایک اور جو میں نے سب سے آخر میں جو آپ کے سامنے لکھی ہے استغفار، یہ بھی بہت زیادہ فضیلت ہے اس استغفار کی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے اور اگر وہ مطلب ایسا ہے کہ جو میدان جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہو، یعنی کہ اس کے بارے میں ایک روایت ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے حضور میں توبہ اور استغفار کیا تو وہ بندہ ضرور بخشا جائے گا، اگرچہ کہ اس نے میدان جنگ سے بھاگنے کا گناہ کیا، یعنی کہ کبائر گناہ میں سے ایک گناہ ہے میدان جنگ سے فرار، تو اگر وہ یہ کلمات ادا کر لے تو اس کا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یہ کلمات استغفار مجھے اور آپ کو اللہ کی مغفرت کی نوید دیتے ہیں۔ آئیے عزیز ساتھیوں، ہم بھی اپنے گزشتہ
زندگی میں اپنے رویوں، اپنے گناہوں پر احساس ندامت کرتے ہوئے اپنی انفرادی اور اجتماعی برائیاں چھوڑنے کا عزم کریں۔ ہم سب اپنے فرائض کو ادا کرنے کا، جو ذمہ داریاں ہیں ہماری، اس کو ادا کرنے کا عہد کریں۔ ہماری معاشرے میں جو بھی حیثیت ہے، مرد ہیں یا عورت ہیں، والدین ہیں یا اولاد ہیں، معاشرے کی تعمیر اور اصلاح میں ہم اپنے حصے کا کردار ادا کریں، اپنے معاملات میں احسان کا رویہ رکھیں، حقوق کا مطالبہ نہ کریں بلکہ فرائض کو آگے بڑھ کر احسن طریقے سے ادا کرنے والے ہوں۔ ہم میں سے کوئی سرکاری ملازم ہے، کوئی ذاتی کام کرنے والا، کوئی ڈاکٹر، انجینئر، استاد، کسان، طالب علم، مزدور، ہر فرد اپنی ذمہ داری کو سچائی اور امانت اور دیانت کے ساتھ ادا کرے۔ بددیانتی چھوڑ دیں، کرپشن چھوڑ دیں، 2 نمبری چھوڑ دیں، ہر معاملہ اور ہر کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں۔ یہی ہے رجوع اللہ، یہی ہے توبہ اور استغفار، اور اس کی بہت برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ اگر اہل کتاب اللہ کا تقوی اختیار کرتے، خدا ترسی کی روش اختیار کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں داخل کرتے۔ تو جب کوئی قوم اس طرح توبہ کرتی ہے تو اللہ اجتماعی تقوی بھی عطا فرماتا ہے اور قوم کی برائیاں بھلائیوں میں بدل جاتی ہیں۔ آخرت ہی نہیں، دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کی مبارک ساعتوں میں ہم اپنے رب سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جتنے بھی گناہ ہم نے آج تک کیے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہم تو تیری رحمت کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اے اللہ، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ اگر تم میرے پاس اپنے گناہوں کو زمین سے آسمان تک بھر کے بھی لے آؤ گے اور مجھ سے توبہ کرو گے اور میرے ساتھ شرک نہیں کرو گے، تو میں تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور اس کو کوئی روکنے والا اللہ کو نہیں ہے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔ بڑی ہی ایک خوبصورت ربائی ہے حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ کی۔ وہ کہتے ہیں، پلٹ آ خدا کی طرف، پھر پلٹ آ، تو جو کچھ اور جیسا کچھ بھی ہے خدا کی طرف پلٹ آ۔ اگر تو کافر، آتش پرست اور بت پرست ہے، تب بھی خدا کی طرف پلٹ آ۔ ہمارا یہ دربار مایوسی اور نا امیدی کا دربار نہیں ہے۔ اگر تو نے 100 بار بھی توبہ کر کے توڑ دی ہے، تب بھی پلٹ آ۔ بہت ہی عزیز بہنوں، یہ اللہ کی رحمت کی گھڑیاں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی گناہوں کو اپنی رحمت سے، اور اس رمضان المبارک کی ان رحمتوں والی ساعتوں کے طفیل تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ آئیے اللہ رب العالمین کے حضور دست دعا دراز کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوک البر الرحیم وندعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم ان تغفر لنا وترحمنا۔ اللہم انا نسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت بدیع السماوات والارض الحنان والمنان یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ نسألک اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا
غفور يا غفور يا غفور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم واهزم جندهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم عليك بأشدائهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ربي يا أرحم الراحمين یا کریم یا کریم یا کریم. اے مالک پاک پروردگار، ہم بڑی گناہگار خطا کار عاجز اللہ چار بندیاں ہیں تیری جو تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں. اے اللہ آج شب جمعہ بھی ہے، آج طاق رات بھی ہے. اے اللہ ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر بھی ہو. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنائیے. اللہ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجئے، ہماری غلطیوں کی اصلاح کر دیجئے. اللہ ہماری انفرادی اور اجتماعی غلطیوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہمیں اپنے غضب سے ہلاک نہ کیجئے، اللہ ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ کیجئے. اللہ اس سے پہلے ہمیں اپنی عافیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم آپ سے اپنی پوری ملت اسلامیہ کے لیے دعا کرتے ہیں. اے اللہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اے اللہ مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرمائیے. اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائیے. اے اللہ ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے مدد عطا فرمائیے، اپنے غیب سے اپنے فرشتوں سے مدد عطا فرمائیے. اللہ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمیں ان کے لیے خوب دعائیں کرنے والا، خوب ان کی مدد کی کوشش کرنے والا بنا دیجیے. اللہ ان کے جہاد فی سبیل اللہ میں کامیابی عطا فرمائیے. مجاہدین اسلام کی مدد فرمائیے. اللہ ہم سب کو بھی مجاہدین اسلام کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ اپنے دین کا غلبہ نصیب فرمائیے. اللہ ہمیں اپنے دین کی نصرت کے لیے کوششیں کرنے والا بنا دیجیے. اللہ اپنے دین کو غلبہ اور نصرت عطا فرما دیجیے. اللہم اید الاسلام والمسلمین فی کل مکان. اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان. اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان. اللہ ہماری جتنی بہنیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اللہ ان سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا کر دیجیے اپنی رحمت سے. اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا کر دیجیے.
اللہ سب کے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے، ہماری زندگیوں کو بدل دیجیے، اپنی رضا کے رنگ میں رنگ دیجیے، اپنی اطاعت کے رنگ میں رنگ دیجیے۔ اللہ ہماری قوم کو بھی سچی توبہ اور رجوع کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنے وعدوں کو ہمارے ساتھ پورا کر دیجیے۔ اے اللہ آپ نے کہا تھا جو آپ کے دین کی مدد کرتا ہے آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے دین کے مددگاروں میں شامل فرما لیجیے۔ اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ اے اللہ مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس ملک کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے مسائل ہیں، اللہ سود کا نظام، کرپشن، بددیانتی، مہنگائی، اللہ غیروں کی غلامی، اے اللہ سب سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے عوام اور ہمارے حکمرانوں سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہم نے آپ سے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجیے، اور جو مانگنے سے رہ گیا اس میں ہمارے لیے خیر ہو اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اے ارحم الراحمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ان کے قرضوں کو اتار دیجیے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال کشادہ رزق عطا فرمائیے۔ اللہ اس ملک کی معیشت کو پھر سے کھڑا کر دیجیے۔ اللہ ہمیں بینک کرپٹ ہونے سے بچا لیجیے۔ اللہ ہماری معیشت کو تباہ ہونے سے بچا لیجیے۔ اللہ اس ملک کے اندر جو کچھ وسائل ہیں، جو خزانے ہیں، اللہ ان سے ہمیں بہترین فائدہ اٹھانے والا بنا دیجیے۔ ارحم الراحمین ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دیجیے، اللہ قرآن والوں کے ساتھ جوڑ دیجیے۔ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینے کا نور بنا دیجیے، ہماری پریشانیوں کی دوری اور رنج و غم کا مداوع بنا دیجیے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے، ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنائیے، ہمارا فرما بردار بنائیے، اپنا اطاعت گزار بنائیے۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین مسلمانوں کی مغفرت فرمائیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے، جس کے ماں باپ اور رشتہ دار آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ اس شب مغفرت میں ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کو اعلیٰ درجات عطا فرمائیے۔ اے ارحم الراحمین اے مالک کائنات ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔